الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: إن رحمتي سبقت غضبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ماہ رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ جو رحمت کے نام سے موسوم ہے، اپنی رحمتیں سمیٹتا ہوا اپنی تکمیل کے قریب آن پہنچا ہے۔ یہ عشرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرمایا کہ اس عشرہ میں جس قدر زیادہ ہو سکے وہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنی جھولی کو بھر لے، اس لیے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طلبگار ہے، اور انسان کی تو سب سے زیادہ خواہش ہے کہ وہ رحمت الہی کا حقدار بن جائے، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہو جائے، مل جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو عام ہے ساری کائنات میں، تو
تو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے چند اسباب کا ذکر فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے تو یہ چند اسباب، یہ چند شرائط، یہ چند اوصاف انہیں اپنی زندگی میں جگہ دے اور پھر یقین کامل رکھے کہ اللہ کی رحمت اسے ضرور مل جائے گی۔ اور حقیقت حال تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے، اس کی کوئی حد اور کنارہ نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 156 جو آپ حضرات کے سامنے خطبے میں نے پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ دیکھیے گا قرآن مجید کی آیت کریمہ اور پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ کون سے اسباب قرآن مجید میں بیان فرمائے کہ جن کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ خالق کائنات نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کہ میری رحمت تمام دنیا کائنات سے وسیع ہے، کہ میری رحمت کا کوئی بھی کنارہ نہیں ہے، میری رحمت بے پایا اور بے انتہا ہے۔ حدیث مبارکہ بھی سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے، فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی کہ میری رحمت میرے غصے اور غضب پر سبقت لے گئی ہے، کہ میری رحمت بے انتہا ہے، بے پایا ہے۔ غضب بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پہ حاوی ہے، غضب سے ہزاروں کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ اب اتنی رحمت ہے، اتنی زیادہ بے پایا اور بے انتہا، اب اسے حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، قرآن مجید سے 8 مقام میں نے نکالے، 8 جگہ کہ جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بیان کر کے آخر میں فرمایا یہ کام کرو گے لعلکم ترحمون، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے گی۔ اب پہلا سبب سنیے گا، سورہ آل عمران اور آیت نمبر 132 ہے، چوتھا پارہ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ
والرسول لعلكم ترحمون۔ اور دنیا کائنات والوں، اگر میری رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو، آؤ میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا پہلا سبب بتاؤں۔ فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ فرما برداری کرنا تمہارا کام ہے۔ لعلکم ترحمون، میں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش برسا دوں گا۔ او میرے پیارے، ہو اللہ تعالیٰ کا باغی، ہو اللہ تعالیٰ کے رسول کا باغی، اور پھر رحمت کا امیدوار ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ فرمایا رب کی رحمت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ خاص فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی وضاحت فرما دی۔ فرمایا من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ فرمایا میری رحمت جو ہوگی، میری رحمت کے ملنے کے بعد تمہیں حاصل کیا ہوگا؟ فرمایا حاصل نئے فاز فوزا عظیما، میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابیوں سے نوازنا ہے۔ ایسے انسان کو کبھی بھی ناکامی کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ بھی سنیے گا۔ میرے پیارے پیغمبر بخاری شریف میں حدیث ہے، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة إلا من أبى۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، جنت میں ضرور جائے گا، إلا من أبى، سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ فرمایا قالوا من یابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر بتائیے گا کون ایسا بد نصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے، جنت میں جانا نہیں چاہ رہا، کون ایسا بد نصیب ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جس خوش نصیب نے میں پیغمبر کی اتباع اور تابعداری کی ہے، میں پیغمبر کی سنت پر عمل کرتا رہا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میں پیغمبر کی سنت کی نافرمانی کی فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جی تو رحمت کا حصول بھی سب سے پہلی چیز اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، فرمائے میری رحمت تم پر ہوگی۔ لعلکم، عربی جاننے والے اس بات کو سمجھیں گے، اللہ کا لفظ فرمائے اس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں کچھ شک و شبہ پایا جائے، لیکن اگر اللہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو اس وقت معنی یقین میں بدل جاتا ہے۔ فرمایا لعلکم ترحمون، فرمایا میری اور میرے پیغمبر کی وفاداری میں آ جاؤ، یقینی بات میں رب تمہیں کہہ رہا ہوں، تمہارے اوپر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں
کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے پیغمبر کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری، یہ پہلا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا۔ اب بس یہ ذرا کیا کہتے ہیں وہ سیرکی میں کہا جاتا ہے اپنا گویل کیتی آنا ہے جی، گویل سمجھے ہو نا جی، اپنے آپ کو ذرا اندر سے جھنجھوڑتے آنا ہے کہ آیا صرف زبانی دعووں پہ ہم چل رہے ہیں یا کوئی رحمت کے مستحق ہے بھی صحیح یا نہیں ہے جی۔ اور اگر یہ سارے اسباب نہیں پائے جاتے اور پھر بھی رب کے اوپر گلے کر رہے ہیں جی، حالات مشکل جی، ہر طرف تنگیاں تے پریشانیاں جی، رب کی رحمت نہیں آ رہی، اور میں نہیں آ رہی تو وہ رب تو رحمت کے بارے میں فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ساری کائنات میں سب سے وسیع چیز ہے، اور فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے پہ سبقت لے گئی ہے۔ اس رب کا تو یہ فرمان ہے، اور پھر اس کے باوجود اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ رحمت والا نہیں ہو رہا تو اس کا فرمان سچا ہے، ہم خود اس کے قابل نہیں رہے، خود اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنا رہے۔ اچھا، دوسرا سبب، پہلا سبب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، دوسرا سبب سنیے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میرے سامنے ہے، سورۃ الانعام ہے اور آیت کا نمبر 155 ہے۔ فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ اور دنیا کائنات والوں، ھذا کتاب، یہ عظیم الشان کتاب ہے، یعنی قرآن مجید، انزلناہ، جسے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، مبارکن، بڑی برکتوں والی کتاب ہے، بڑی عظیم الشان کتاب جسے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ کتنی برکتوں والی ہے، کتنی شان اور عظمت والی کتاب ہے کہ جس رات میں یہ کتاب نازل ہوئی اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ فرمایا یہ ایک رات ہے تو ایک رات، لیکن اسے میں اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر بنایا۔ کیوں بہتر بنایا؟ کہ اس رات میں صرف قرآن مجید گزرا ہے، اس رات میں قرآن مجید اترا ہے، پر میں جس رات میں صرف قرآن گزر جائے، صرف قرآن نازل ہو، اس رات کو اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے بہتر بنا دے۔ اور میرا دوست، جس خوش نصیب انسان کا سینہ قرآن کے لیے گھر بن جائے، جس کا سینے کے اندر رب کا قرآن گھر کر جائے، ذرا سوچنا اس کی شان کیا ہونی ہے۔ جس رات سے گزر جائے اس کو 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیا، اور جس خوش نصیب کے سینے میں رب کا قرآن گھر بنا دے، جی قرآن کی سمجھ آ جائے اور قرآن کی تفسیر کی سمجھ آ جائے، قرآن کو یاد کر لے، جو گھر جس کا سینہ قرآن کا بن جائے تو اس کی شان کیا ہوگی۔ اللہ کو جی تو فرمایا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہے جسے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، مبارک، بڑی برکت والی کتاب ہے، بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ اور میرے پیارے، برکت والی کتاب گھر میں پڑی ہے، ہم برکتیں اوروں سے تلاش کر رہے ہیں، کبھی اس کو کھولا نہیں، کبھی پڑھا نہیں، کبھی غور و فکر نہیں کیا، پھر کہتے ہیں جی گھر میں برکتیں نہیں ہیں، گھر میں خوشیاں نہیں ہیں، جی گھر میں آسانیاں نہیں ہیں، ہر وقت جھگڑا ہی جھگڑا ہے۔ اور رب کے قرآن کو احترام کے لیے اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب کسی کا ہاتھ ہی نہیں چلتا۔
پورا سال گزر جاتا ہے جی قرآن مجید کو کھولا ہی نہیں جاتا، اور قرآن مجید پہ جناب دھول اور مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے، افسوس کہ کوئی کھولنے والا نہیں ہے، پڑھنے والا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ برکتیں نہیں ہوتی۔ تو فرمایا مبارکون، یہ کتاب ہے برکت والی جسے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اگلی بات فَاتَّبِعُوهُ، اس قرآن کی تابعداری کرو، اس قرآن کے پیچھے چلو، اس قرآن کی پیروی میں آ جاؤ، وَاتَّقُوهُ، اور تقوی اختیار کرو۔ فرمایا تابعداری کیسے ہوگی میرے پیارے؟ تابعداری تب ہوگی جب قرآن کو سمجھا جائے گا، جب قرآن کو سمجھا جائے گا، قرآن کو پڑھا جائے گا۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے علماء حق کے قریب آیا جائے گا، درس قرآن میں بیٹھا جائے گا، علماء سے قرآن کو سمجھا جائے گا، عمل تبھی ممکن ہوگا۔ فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، قرآن مجید کی تابعداری کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا تم رحمت الہی کے مستحق بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلا سبب رحمت کے رسول کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یاد کر کے جانا ہے، اور دوسرا سبب اللہ کی رحمت کے مستحق ہونے کا رب کے قرآن کی اتباع اور قرآن کے پیچھے آپ کو چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو بھی یہی فرمایا، او میرے پیارے، او میرے لاڈلے، او میرے پیارے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ کتاب میں اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نازل فرمائی ہے میرے پیارے پیغمبر، اتبع ما اوحی الیک من ربک، میرے سونے اور لاڈلے پیغمبر آپ بھی اپنے آپ کو اس کتاب کے پیچھے چلائیے گا جو میں اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نازل فرمائی ہے، جو آپ کی طرف میں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اپنے آپ کو اس کتاب کے پیچھے آپ نے چلانا ہے۔ جب قرآن کے پیچھے چلو گے، اتباع اور پیروی میں آؤ گے تو مطلب کیا ہوگا؟ فرمایا قرآن جیسا عقیدہ کہہ رہا ہے ویسا عقیدہ اپنانا ہوگا، قرآن جیسا عمل بتا رہا ہے ویسے ہی عمل کرنا ہوگا، قرآن جیسا معاشرہ بتا رہا ہے ویسے ہی اپنا معاشرہ بنانا ہوگا۔ لعلکم ترحمون، پھر تمہارے اوپر رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تیسرا سبب سنیے گا، فرمایا تیسرا سبب، فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر ہونی ہے، فرمایا وہ بھی سنیے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف اور آیت کا نمبر 63 ہے، اَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سر یہ قرآن مجید کا انداز تو دیکھیے گا کہ کس طریقے سے اصول و قوانین کے ساتھ جو ہے نا وہ رحمت کو کیسے جوڑا جا رہا ہے، کہ ہر آیت کے آخر میں نے عرض کیا تھا نا وہ قوانین بتاؤں گا کہ جس سے رحمت کے مستحق ہوں گے، تو آخر میں یہی فرمایا لعلکم ترحمون، لعلکم ترحمون۔ آپ دیکھیے فرمایا واجبتم من جاءکم ذکر من ربکم، اہل مکہ کفار اس بات پر تعجب کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرما دیا علی رجل منکم، ایک آدمی پر جو تم ہی میں سے، یعنی انسانوں میں سے ایک آدمی کو منتخب فرما کے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرما دیا اس پر۔ فرمایا بڑا اس بات پر تعجب کر رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کیوں بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں، فرمایا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتَ رَبِّي، میرے پیارے پیغمبر
اعلان فرما دیں لوگوں کو، فرمایا یہ میری اپنی طاقت میں بات نہیں ہے کہ میں اپنی طاقت سے میرے اوپر سارا کچھ نازل ہو رہا ہے، فرمایا نہیں، یہ میرے رب کی رحمت ہے جو اس نے میرے اوپر فرمائی اور قرآن میرے اوپر نازل فرما دیا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دنیا کائنات کے لوگوں، اگر زمین پر چلنے اور بسنے والے فرشتے ہوتے، میں اللہ تعالیٰ رسول بھی فرشتوں میں سے بنا کے بھیجتا۔ اگر زمین پہ بسنے والے انسان تھے تو میں اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے رسول بنا کے بھیجا ہے، تو اس میں تعجب کرنے والی بات نہیں ہے۔ فرمایا وہ پیغمبر آیا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اس پیغمبر نے کیا کیا ہے؟ لِيُنذِرَكُمْ، وہ پیغمبر اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں اللہ کے عذابوں سے ڈرا رہا ہے۔ اگلی بات فرمایا وَلِتَتَّقُوا، اور دنیا والوں تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے گا۔ تو تیسرا سبب رحمت کے حصول کا تقوی اختیار کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، گناہوں سے دور رہنا، فرمایا یہ رب کی رحمت کا سبب ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، پیارے بھائی ذرا بتائیں تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا امیر المومنین ذرا بتائیے گا، کبھی آپ کا گزر کسی خاردار جھاڑیوں والے راستے سے نہیں ہوا؟ کہتے ہیں جی بالکل ہوا ہے، جب میں اپنے والد کے اونٹ چرایا کرتا تھا، پر میں اس وقت جنگلوں میں ایسے راستوں سے گزر ہوتا، پر میں اگر ایسا راستہ ہوتا تو وہاں سے آپ کیسے گزرا کرتے تھے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا، اپنے آپ کو بالکل سمیٹ کے اور بڑے پھونک کے قدم رکھتا کہ کوئی بھی کانٹا مجھے نہ لگ جائے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں اسی کا نام تو تقوی ہے۔ فرمایا ساری دنیا کے اندر شیطان نے جگہ جگہ پہ گناہوں کے کانٹے بچھائے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پہ رب کی نافرمانی کے اس نے اڈے لگائے ہوئے ہیں، اب رہنا بھی اسی دنیا میں ہے، رہنا بھی اسی جگہ پہ ہے، ان ساری نافرمانیوں سے اور ہر قسم کے گناہوں کے کانٹوں سے بچ کے چلنے کا نام ہی تقوی ہے۔ جی تو فرمایا والی تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ہیں، ہر حکم کے جو آخر میں فرمایا یہ حکم اس لیے نازل ہوا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، جتنے بھی احکامات ہیں ان کے آخر میں ایک ہی وجہ بیان فرمائی، جیسے کہ ماہ رمضان کا روزے کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا روزے کے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لو۔ مقصد کیا ہے؟ فرمایا روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا حکم مان کے ہر قسم کے جائز اور حلال کاموں سے بھی آپ دور رہتے ہیں۔ فرمایا یہ تربیت کی جا رہی ہے، یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ روزے کی حالت میں جیسے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا ہے، فرمایا روزے کے علاوہ اپنے آپ کو اسی طرح حرام کاموں سے بچانا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ لعلکم تتقون، فرمایا اسی کا نام ہے اپنے آپ کو متقی بنا لینا۔ پھر سورۃ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کے مختلف انعامات بیان فرمائے۔ فرمایا پہلا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا دنیا کائنات والوں
بچا لو، فائدہ کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا، میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی مشکلات سے نجات دے دوں گا، ہر قسم کی مشکلات اور مسائل میں فرمایا یجعل لہ مخرجا، میں اللہ تعالیٰ خود تمہیں نکال لوں گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے تمہیں رزق دوں گا لا يحتسب، جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا فائدہ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو رب کا ہو جائے، فرمایا جو رب پر توکل کر لے، میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ فرمایا جو میری مان کے اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا لیتا ہے، میں اللہ تعالیٰ حلال کاموں میں اس کے لیے لذتیں پیدا کر دیتا ہوں۔ جی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس میں اتنی تفصیل ہے کہ وقت جو ہے ختم ہو جائے گا اسی بات میں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے حرام کاری کے عادی ہو جاتے ہیں، جو لوگ زنا کے عادی ہو جاتے ہیں، انہیں اپنی بیویوں سے ملنا مزہ ہی نہیں دیتا۔ جی اس لیے کہ جب حرام کا عادی ہو گیا اللہ تعالیٰ نے حلال کی لذت اس سے نکال دی، ختم کر دی۔ فرمایا اب حرام کی لذتیں لیتا پھرے گا، فرمایا جانوروں کی طرح کبھی ادھر منہ اور کبھی ادھر منہ لگاتا رہے گا۔ فرمایا جو انسان اپنے آپ کو رب کا حکم سمجھ کے حرام سے دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی اپنی حلال کی بیوی میں لذتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ جی بالکل اسی طرح بات ہے، ہزاروں لوگوں کی زبان سے ہم نے سنا ہے کہ کہا جی مجبور کہیں جی اس بات پر کہ بیوی کے پاس جاتے ہیں مزہ ہی نہیں آتا۔ جی یہ کب آتا ہے؟ یہ کب آتا ہے کہ جس وقت انسان حرام کا عادی ہو جاتا ہے، حرام کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہاں ہمارے دوست سے بڑے اچھے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں لوگ جو ہیں کس طریقے سے بدکاری کر لیتے ہیں، ہمارے دل و دماغ کے اندر تو اس کا وہم اور گمان بھی نہیں کرتا۔ جی ہمیں تو سوچ بھی نہیں آتی کہ کیسے ایک انسان جو ہے وہ بدکاری کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور پھر وہ بے لباس بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حدیث پاک ہے نا، فرمایا کہ جس وقت زانی زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو این بدکاری کے وقت وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایمان اس کے دل و دماغ سے نکل کے فرمایا اس کے اوپر ایسے سائے کی طرح رہتا ہے۔ فرمایا اگر ذرا سوچئے گا میرے پیارے، اگر زنا کرتے ہوئے موت آ گئی، جی اگر بدکاری کرتے ہوئے موت آ گئی تو ایمان تو اس سے نکل چکا ہوتا ہے این بدکاری کے وقت میں، تو پھر کس حالت میں مرے گا، پھر کس حالت میں رب کے سامنے جائے گا۔ فرمایا جو زنا کرنے والا این زنا کے وقت جیسے ہی بے لباس ہوتا ہے، فرمایا ایمان اس میں سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ جب زنا کر لیتا ہے اور پھر کپڑے لباس پہنتے تو دوبارہ اس کے اندر آتا ہے۔ فرمایا میرے دوست ذرا سوچ رہا حدیث مبارکہ پہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کتنی بہترین طریقے سے اصلاح فرمائی ہے کہ بندے مومن کے دل میں سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہوتی ہے وہ اس کا ایمان ہوتا ہے۔ فرمایا ایمان سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے انسان کو کہ اسی ایمان کی بدولت آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیابی اور نجات ملنی ہے۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے ایمان کا ذکر فرمایا تاکہ انسان اس ڈر کی وجہ سے بدکاری سے دور ہو جائے۔ تو فرمایا اگر انسان وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اپنے آپ کو حرام کاری سے اور بدکاری سے روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ حلال کے اندر اس کے لیے لذتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو انسان حرام کمائی سے رک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق حلال کو اس کے لیے کافی فرما دیتے ہیں۔ جب حرام سے نہیں رکتا نا تو پھر ساری زندگی ذلیل ہوتا رہتا ہے، کبھی بھی اس کی پوری نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ فرمایا جو انسان بھی تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ واقع فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو بھی گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری نفسوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا ایک سیئات کا معنی گناہ ہے، دوسرا سیئات کا معنی مصیبت ہے، دونوں معنی کرنے لگا ہوں۔ فرمایا جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، پہلا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ آنے والی ہر مصیبت کو اس سے دور فرما دیں گے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر کو زیادہ بڑھا دینا ہے۔ تو رحمت کا تیسرا سبب ہے تقوی، دل کے اندر نافرمانی سے نفرت ہوگی، فرمایا گناہوں سے نفرت ہوگی، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو گے، رب کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اب چوتھا سبب سنیے گا، فرمایا سورۃ الاعراف آیت کا نمبر 204 ہے، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا اگر میری رحمت کو لینا چاہتے ہو تو پھر قرآن کو سننا ہے توجہ سے، قرآن کو سنتے وقت خاموشی اختیار کرنی ہے، مطلب قرآن کی تلاوت اور قرآن کو توجہ سے سننا، یہ رب کی رحمت کا سبب بنے گا، رحمتوں کو نزول کا وجوب ہوگا، یعنی واجب ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ بھی سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا مَجْتَمَعَ قَوْمٌ مِّن بَيْتٍ فِي بُيُوتِ اللَّهِ، اور میں جس وقت بھی کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، کس لیے جمع ہوتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، فرمایا صرف اس نیت سے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، ویتدارسونہ بینہم، فرمایا اور آپس میں قرآن مجید ایک سو سمجھا رہے ہیں ایک دوسرے کو، یتدارسونہ درس قرآن کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں نقد انعامات سے نوازتا ہے، پہلا انعامات فرمایا حفتہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ اس محفل کے آس پاس میں فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں جاؤ اور جا کر اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لو۔ دوسرا فرمایا غشیتہم الرحمہ، ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برسات فرماتے ہیں۔ تیسرا نمبر وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکِینَہ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی طرف سے سکون نازل فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھا نمبر وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے پاس عرش بریم پہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دو آیتیں ہیں قرآن مجید کی، ایک یہ آیت ہے نا کہ اگر رحمت کا حصول چاہتے ہو تو فرمایا قرآن کو سننا ہے توجہ سے، خاموشی سے۔ اس کے برعکس سے ایک اور آیت بھی سنیے گا 24ویں پارے کی، فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، فرمایا کافر کہنے لگے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہنے لگے لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کہ اس قرآن کو نہ سنو، اس قرآن کے قریب نہ جاؤ، اس قرآن کی آواز کو نہ سنو، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ،
فرمایا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو شور ہوگا کرنا شروع کر دو، شور مچانا شروع کر دو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، یہ قرآن لوگوں تک نہ پہنچ سکے، یہ قرآن کوئی اور نہ سن سکے۔ فرمایا لوگوں کو اس قرآن کے قریب نہیں آنے دینا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وقال الذین کفروا، وقال الذین کفروا، ایک کافروں نے یہ بات کہی کہ قرآن کو نہ سنو، لہذا یہ قرآن، کہ اس قرآن کی آواز کو نہیں سننا، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، قرآن کا بیان ہو رہا ہو، والغوا فیہ، آپ نے جناب کیا کرنا ہے؟ شور مچانا ہے، تاکہ قرآن کی آواز بیٹھ جائے، لوگوں تک قرآن نہ پہنچ سکے۔ اب جو درس قرآن سے دوڑتے ہیں وہ ذرا خود سوچ لیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کن کا وتیرہ اختیار کر رہے ہیں جی، کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہزار ہزار ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ وہ ذرا دیکھ لیں کہ ہمارا وتیرہ کدھر جا رہا ہے۔ اچھا، اب ان دونوں کو میں تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں کمپیریزن تقابل کرتا ہوں، ذرا دیکھیے گا۔ کافر کہتے ہیں قرآن نہ سنو جی، کافر کہتے ہیں قرآن نہ سنو، رب فرماتا ہے صرف قرآن ہی سنو جی۔ کافر کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ قرآن نہیں سننا، اور رب کیا فرماتا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، فرمایا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو صرف قرآن ہی سنو، کسی اور طرف نہیں جانا۔ اور سنیے گا، کافر کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کے وقت شور مچاؤ، اور رب کیا کہتا ہے وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ۔ کافر کہتے ہیں شور مچاؤ اس لیے تاکہ تم غالب ہو جاؤ گے، اور رب فرماتا ہے خاموشی سے سنو اس لیے لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے۔ مرضی ہے جدھر جاؤ، مرضی ہے جدھر جاؤ، رحمتوں کی طرف آؤ، تمہاری مرضی، اور پھر اپنا وتیرہ کافروں والا بناؤ، ہر ایک کی اپنی مرضی۔ اچھا جی، پانچواں سبب کہ رب کی رحمت کے اصول کا، فرمایا سورۃ النور اور آیت کا نمبر 56 ہے، 18واں پارہ، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے نوٹ بھی کیا ہے کہ نہیں کہ ہماری پیچھے کتنی محنت لگی ہے، اور آپ خاموشی سے بیٹھے قرآن کی آیت پہ سبحان اللہ بھی کہنا بہانا نہیں کرتے جی، کہ ہر آیت کے آخر میں کیا آ رہا ہے لعلکم، اور بولو تو صحیح لعلکم ترحمون، قرآن کا لفظ ہے لعلکم، اور زور سے بولو لعلکم ترحمون جی، کہ یہ آیت، یہ لفظ پڑھنا رب کو پسند آ جائے اور ہمارے اوپر بھی رب اپنی رحمت برسا دے جی، بولو آمین۔ اچھا جی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا اگر رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو اور دنیا کائنات والوں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، فرمایا نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ دو چیزیں تمہیں رب کی رحمت کا مستحق بنائیں گی۔ اور نماز کیا ہے کہ جس کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا نماز کو۔ اور افسوس کہ آج کے مسلمان کے پاس اسی نماز کا ٹائم نہیں ہے، اسی نماز کی ادائیگی کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمت چاہتے ہو تو نماز کو قائم کرنا ہوگا۔ اگلی بات بھی آپ زکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی۔ یہ دو حکم بھی بڑے اہم ہیں اور سستی بھی انہی دونوں میں ہوتی ہے، نماز اور ادھر سے زکوٰۃ۔ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بہانے
کہ کسی نہ کسی وجہ سے کوئی زکات سے بچ جائے، کوئی نہ کوئی ایسا مسئلے پوچھ اس جی شروع دیتا دو ترائے تولے ہاں جی سونے دے تے نال کوئی پیسے بھی ہاں جی بات ہر شے لگ گئی جی تے وہ سونا دا پیا تے بات کی کرا جی میرا خیال ہے جی کوئی کچھ نہ کرو جی کچھ نہ کرو جی کوئی تشریف کر دو جی بچوں کیسا بچ وجو زکات پیسہ بڑا پیارا ہے جی مال بڑا پیارا ہے رب یہاں نہیں دینا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یقین جانے کہ صرف یہ ہمارا پپلا کا علاقہ یہ سارا یہ حافظ والا اور یہ علاقہ جو ہے اگر یہ سارے کے سارے لوگ امانت دیانت سے زکوٰۃ اور عشر دینا شروع کر دینا پورے ضلع میاں والی میں کوئی ایک بھی غریب باقی نہیں رہے گا، یقین جانے۔ اور اتنی لمبی چوڑی بات بھی نہیں ہے، 1 لاکھ کے ساتھ 2500 روپے زکوٰۃ ہے، لاکھ دینار کتنی 2500۔ اللہ کو پتا تھا اس بات کا نا کہ انہا بندہ رو مال نال بڑی محبت ہونی ہے، ٹھیک ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے لاکھ کے ساتھ 2500 رکھا۔ یہ نہیں کیا کہ 2500 تیرا تے اترے، نا 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 مت سارے سمیت کوئی ایک بھی مسلمان ڈالا ہوئے سب کے ساتھ جاتے بھائی مال کمایا ہم نے تو کیا ضرورت ہے دینے کی؟ نہیں بھائی میرے بھائی زکوٰۃ ہے اور سال کے بعد 1 دفعہ ہے، سال کے بعد 1 دفعہ ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ ہر مہینے دینی ہے۔ اور پھر آسانی یہ ہے اکٹھی کوئی نہیں دے سکتا، پورے سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے دیتا رہے لیکن حساب رکھے، تھوڑی تھوڑی کر کے دیتا رہے حساب رکھے، تھوڑے تھوڑے پیسے جائیں گے تو پھر پتہ بھی نہیں چلے گا، کبھی 500 کبھی 700 کبھی 1000 کبھی 1500 تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب اکٹھے دینے آتے ہیں نا زکوٰۃ والے پیسے وہ 20 25 30 50 ہزار زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ 50 ہزار جو جا رہا ہے تو اس کے بدلے جو پیچھے کروڑ روپے پڑا ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ کروڑ نظر نہیں آئے گا، اس میں سے 50 ہزار کم ہوتا ہوا نظر ضرور آئے گا۔ اس لیے میرے پیارے یہاں رکھیے گا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ اکٹھے ذکر فرمایا، اکٹھے۔ اب یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ اس پہ واجب ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو وہ تو الگ بات ہے نا، زکوٰۃ واجب ہے اور وہ ادا نہیں کرتا، اس کی نماز بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ اور اگر زکوٰۃ دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو ایسے آدمی کی زکوٰۃ کو اٹھا کے بھی اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے کہ جناب میں نے تو دونوں حکم اکٹھے دیے تھے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایک کرتا ہے دوسرے میں عمل نہیں کرتا، لہذا دوسرے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح وَأَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ کا اکٹھا حکم ہے، اکٹھا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو ان کی خدمت کر کے۔ فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتا رہے، اس کے شکر کو اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے کہ میں نے تو اکٹھا حکم دیا تھا، والدین کا ادب کرنا ہے، میرا شکر کرنا ہے۔ فرمایا شکر کرتا ہے ادب نہیں کرتا تیرے شکر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جی فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا بڑا سبب ہے۔ 5واں چھٹا سبب سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل اور آیت کا نمبر 46 ہے 19واں پارہ ہے، فرمایا قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ فرمایا وقت کا پیغمبر ہے، اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کا بات سنا رہا ہے، فرماتا ہے میری قوم ذرا اپنے حالات کو دیکھو، برائی کی طرف جلدی جاتے ہو، گناہ کی طرف جلدی رغبت کرتے ہو نیکی سے پہلے، پر میں اتنا شوق نیکی کا نہیں ہے جتنا گناہ کی طرف کر رہے ہو۔ لولا
ترحمون، فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو تو تمہارے اوپر وہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ تو چھٹا سبب ہے استغفار، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، استغفار کرنا۔ فرمایا یہ رب کی رحمت کے حصول کا سبب ہے۔ فرمایا ساتواں سبب، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ یاسین میں فرمایا او دنیا کائنات کے لوگوں، فرمایا اپنے گناہوں سے کیوں نہیں ڈرتے ہو جو گناہ پہلے آپ کے گزر چکے اور آئندہ جن کی نیت کر کے بیٹھے ہو، رب کی نافرمانی سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ فرمایا پہلے جو اللہ کے عذاب آ چکے ان عذابوں سے ڈرو اور آئندہ جو آنے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر کرو۔ مطلب کیا ہے؟ ہر قسم کے گناہوں سے ڈرتے رہنا رب کی رضا کے لیے، لعلکم ترحمون، تم رب کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ فرمایا آٹھواں سبب قرآن مجید میں سے اور آخری بات، فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سورہ حجرات اور آیت نمبر سے فرمایا تو مسلمانوں کے درمیان کرو رب کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں جی؟ حضرت آدھے ہیں جنہیں بھیڑ دیتے ہیں انہوں نے تھوڑا اور بھیڑاؤ۔ اکثر اوقات میں نے ایک چیز بڑی نوٹ کی ہے، یقین جانے جی آپ نے مجھ سے زیادہ نوٹ کی ہوگی جو بڑی عمر والے بیٹھے ہیں، کہ اکثر اوقات میں جو دو لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے نا اور ان کی صلح میں جو دیر ہو رہی ہوتی ہے، ان کے درمیان میں جو صلح کرانے والے ہوتے ہیں نا، یہ صلح کی دیر میں زیادہ تر انہی کا کردار ہوتا ہے جی، زیادہ تر انہی کا کردار ہوتا ہے کہ اساری بلے بلے تھی ہوئی جی، ہماری بلے بلے ہو جائے، برادری میں جھگڑا ہو جائے، جو برادری کا کوئی بڑا ہے وہ کہتے ہیں تھوڑا بھی اور بھیڑن دے بنے جیلے راج ویسے نہ صحیح کر کے بات دیکھ سو دے کر سنا کراؤں نہیں صحیح کہ نہ کراؤں جی، پھر ایک دفعہ صحیح کر کے نہ دیکھو ہماری بہنیں، اور بھائی تجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت اور صلاحیت دی ہے تو کیوں جھگڑے کو بڑھنے دے رہا ہے؟ تو اپنے آپ کو رب کی رحمت سے دور کر رہا ہے۔ رب کا قرآن تو یہ حکم دیتے ہیں کہ تمام تر مومنوں کو میں اللہ نے بھائی بھائی بنایا ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان کیا کروا دیا کرو؟ صلح کروا دیا کرو۔ تو مطلب یہ بھی سمجھ آ گئی کہ لڑائی جھگڑے کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، اور میں نہیں اس سے بڑی اگلی بات ہے کہ صلح کرانے میں دیر نہ کیا کرو۔ حدیث مبارکہ بھی سنیے گا، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، فرمایا او میرے پیارے صحابہ کرام، او میں پیارا پیغمبر تمہیں ایسی چیز کیوں نہ بتا دوں، بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، فرمایا جو نفلی عبادت سے بھی افضل ہے، نفلی صدقہ سے بھی افضل ہے، نفلی روزہ رکھنے سے بھی افضل ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ بتائیے گا وہ کیا ہے؟ فرمایا صلاح ذات البین، فرمایا دو آدمیوں کے درمیان صلح کروانا، فرمایا یہ صلح کروانا نفلی نماز سے بھی اعلیٰ ہے، نفلی صدقہ کرنے سے بھی اعلیٰ ہے، نفلی روزہ رکھنے سے بھی اعلیٰ ہے۔ آگے فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتَ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِكَ، فرمایا اس لیے
کہ آپس کا لڑائی جھگڑا جو ہے وہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے، وہ موڑ دینے والی چیز ہے، وہ ختم کر دینے والی چیز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کس چیز کو ہلاک کر دے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اقول تہلک الشعرا ولک تہلک الشعرا تہلک الدین، فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو موڑ دینے والی ہے، فرمایا نہیں، آپس کا لڑائی جھگڑا وہ انسان کے دین کو ہلاک کرنے والا ہے۔ جی اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو پھر کیا ہے، آپس میں کیا کر کے رکھو، صلح کر کے، لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اور لڑائی جھگڑے سے تب بچ پاؤ گے جب ایک دوسرے کو معاف کرنے کا طریقہ اپناؤ گے۔ کیسے معاف کرنا ہے؟ فرمایا او میرے پیارے ذرا توجہ کر، آخری بات کر کے بات کو ختم کرو۔ فرمایا کیسے معاف کرنا ہے، کیسے درگزر کرنا ہے؟ ایسے درگزر کر اور ایسے معاف کر جیسے فتح مکہ کے موقع پر میرے پیارے پیغمبر نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سارے کے سارے مکہ مکرمہ کا فتح ہونا، سب کے سب مجرمین بن کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فاتح بن کے آ رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر اونٹنی پہ سوار ہے، کالے رنگ کا شملہ میرے پیارے پیغمبر نے پگڑی مبارک باندھی ہوئی ہے، اور عاجزی کا یہ حال ہے میرے پیارے پیغمبر کی، آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹنی کے کوہان سے لگی ہوئی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کانوں میں ایک آواز گونجی ہے، فرمایا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج مکہ فتح ہو گیا۔ حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان کر رہے ہیں، ہاتھ میں جھنڈا لیے ہوئے ہیں، کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج ایک ایک بدلہ چکایا جائے گا۔ میرے پیارے پیغمبر کے کانوں میں آواز پڑی ہے، میرے پیارے پیغمبر نے بلایا حضرت سعد کو اور فرمایا میرے پیارے سعد کیا کہہ رہا ہے؟ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ فرمایا نہ یہ بات نہ کہے، تو بدلے کے دن کی بات کرتا ہے، میں پیغمبر کی رحمت کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا ایسا نہ کہے، بس تھوڑی سی اس میں تبدیلی کر کے اعلان کرنا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمتوں کا دن ہے کہ مکہ میں رحمت للعالمین آیا ہے۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر آ گئے مکہ مکرمہ کے سامنے، فرمایا بیت اللہ کے سامنے سارے کے سارے موجود ہیں۔ فرمایا وہ ایک ایک وقت صحابہ کرام کی نظروں میں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے نظروں میں وہ سارا کچھ ہے۔ فرمایا وہ جو 13 سال مکہ میں میرے پیارے پیغمبر نے گزارے ہیں، فرمایا وہ کون سا ظلم جو میرے پیارے پیغمبر کے اوپر نہیں کیا گیا؟ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ پہ ظلم، فرمایا حضرت سمیہ کے مکہ کے چوراہے میں 2 ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، حضرت بلال کو کس طریقے سے پہ لٹایا گیا، سینے پہ پتھر رکھ کے اوپر سے جناب مارا گیا۔ فرمایا یہ سارے ظلم میرے پیارے پیغمبر کی نظروں کے سامنے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں او میرے مکہ والوں ذرا بتاؤ نا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ انت الکریم انت وابن الکریم، آپ خود بھی عزت والے ہیں، عزت والے والد کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے اچھے کی امید ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا او میرے مکہ والوں جاؤ، میں پیغمبر اعلان کر رہا ہوں، فرمایا انتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم، فرمایا میں تمہارے لیے وہی اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، فرمایا جاؤ
میں پیغمبر تمہیں معاف کرتا ہوں، آج سے تم سب آزاد ہو۔ کہ ہم تو اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں کہ جو فاتح بن کے آیا اور آ کر تمام وہ سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے ظلم کیے تھے۔ میرے پیارے پیغمبر چاہتے تو ایک اشارہ کرتے اور صحابہ کرام ان کے جسم کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے، لیکن میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں، یہ میری رحمت کے خلاف ہے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ سنیے گا، ایک جنگ کا موقع ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے ایک کافر آیا اور میرے پیارے پیغمبر کی تلوار کے بالکل نیچے آ گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے تلوار کو روک لیا اور روک کے پیچھے حضرت عمر کھڑے ہیں، اور میں عمر تو اسے قتل کر دے اس کافر کو۔ حضرت عمر فرماتے یا رسول اللہ، آج تو میرے دل کی چاہت تھی کہ میں دیکھتا نہ کہ کیسا کافر جو اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں سے قتل ہو رہا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عمر تجھے پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ دنیا میں سب سے بڑا ملعون وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کسی پیغمبر کو قتل کرے یا پیغمبر کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے۔ فرمایا میں پیغمبر کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جو میرے ہاتھوں سے قتل ہو کہ جہنم واصل ہو جائے۔ جی فرمایا یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اور مزے کی بات سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر 27 غزوات میں گئے ہیں اور کوئی ایک آدمی بھی میرے پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کیا۔ جی آج تو تانا دیا جاتا ہے مسلمانوں کا پیغمبر بڑا دہشت گرد تھا، جی کہ جس نے ساری زندگی میں، اور قتل تو دور کی بات ہے کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا۔ جی کہ میرے پیارے پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر تھے، رحمتیں تقسیم کرنے کے لیے آئے تھے۔ جی بہرحال تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے معاف کرنا سیکھیے گا، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیے گا، اور پھر معافی کریں گے رب کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو یہ رحمت کے حصول کے 8 سبب تھے قرآن مجید کے حوالے سے، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔